إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال تعالى في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من بنى مسجدا بنى الله له الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمت، جلالت، حمد، ثنا، پاکیزگی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے تنہا اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو عزت اور ذلت کا مالک، وہ اللہ رب العالمین کہ جو بادشاہت عطا کرنے والا اور چھین لینے والا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو زندگی اور موت عطا کرنے والا، وہ اللہ رب العالمین کہ جو فائدہ اور نقصان پہنچانے والا، وہ اللہ رب العالمین کہ جو تنہا مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو امیروں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں ہر ایک کو نوازنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نوازنے والا نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو تنہا عالم الغیب ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض،
وہ اللہ رب العالمین کہ جو مختار کل، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا، وہ اللہ رب العالمین کہ جو داتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کہ جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق، اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کرے۔ اس روئے زمین پر موجود مخلوقات جو دکھائی دیتی ہے وہ، جو نہ دکھائی دیتی ہے وہ مخلوقات، آسمانوں میں اڑنے والے پرندے، درندے، چرندے، پانی میں تیرنے والی مخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ رب العالمین کہ جس کے لیے یہ مخلوقات سجدہ کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ رب العالمین کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی ثنا، اللہ کی پاکیزگی، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے۔ اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمات لکھنے کے لیے اس روئے زمین پر موجود سارا کا سارا پانی سمندر یہ سیاہی میں تبدیل ہو جائے، اس روئے زمین پر موجود سارے کے سارے درخت قلم بنا دیے جائے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے دگنا، اس کے ڈبل کر دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے یہ سمندر سے بنی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درخت سے بنے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں۔ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ لہذا تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بعدہ درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت سے جوڑ دیا۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ مفہوم مخالف پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نے رسول کی اطاعت نہ کی تو اس نے اللہ رب العالمین کی بھی اطاعت نہ کی۔ وہ نبی کہ جس کی شان، جس کی عظمت، جس کا ذکر اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اس طرح سے بلندی عطا کی کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے تو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خیر کثیر، بہت ساری بھلائیاں عطا کی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر عطا کی۔ وہ نبی جس کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ جس بات کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، جس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے فوراً لے لو اور جس سے روکے اس سے فوراً رک جاؤ، باغ آ جاؤ۔ وہ نبی کہ جو ساری کی ساری انسانیت کا کل قیامت کے دن سردار، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، وہ نبی جو قیامت کے دن سفارش کرنے والے، جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ایسے وقت میں یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء اکرام نفسی نفسی کا نعرہ لگائیں گے، ایسے وقت میں سفارش کا اختیار اگر کسی کو ہوگا تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ لہذا درود و سلام اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے مال کا صحیح استعمال۔ مال کا صحیح استعمال موضوع بڑا طویل ہے اور بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ قرآن و احادیث کے روشنی میں مال کا صحیح استعمال پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے کئی چیزیں، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ مال کے صحیح استعمال سے ہماری جنت بنے گی تو مال کے غلط استعمال سے جہنم بنے گی۔ یہ مال کا مقام، اللہ رب العالمین نے
انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب جب اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو یوں ہی بیکار و فضول چھوڑ نہیں دیا کہ اب انسان کسی بھی طرح سے اپنی زندگی گزارے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ احساس دلایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر حال میں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے. انسان جو کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو کما رہا ہے، جو وقت گزار رہا ہے، ہر ایک کا سوال اللہ رب العالمین کرے گا اور ہر ایک کا جواب ہمیں دینا ہوگا. انہی میں سے ایک عظیم نعمت مال و دولت کی نعمت ہے. مال و دولت یہ انسان کی عقل سے نہیں ملتا، یہ محنت سے نہیں ملتا، بلکہ مال و دولت کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے. مال و دولت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب دولت عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے مال روک لیتا ہے، آزماتا ہے اللہ رب العالمین. یعنی جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا، مال و دولت دے کر اللہ رب العالمین آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ یہ مال کا شکر ادا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور جنہیں اللہ رب العالمین نے کم مال دیا، اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ کیا یہ صبر کرتے ہیں یا جزا فضا کرتے ہیں، رونے دھونے لگتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت عطا کی. بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت عطا کی. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ مال و دولت کا دینے والا اللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ کوئی اور مال و دولت کا دینے والا. اللہ رب العالمین نے قانون رکھا کہ دنیا میں آج دیکھیے، آج حالت کیا ہے، انسان صرف مال کے لیے اس طرح سے اندھا ہو چکا ہے کہ صبح شام صرف مال و دولت کی فکر ہے کہ مال کیسے کمایا جائے. رات میں سوتا ہے اس غرض سے کہ صبح جلدی اٹھ کر مال و دولت کو کمانا ہے، مال کمانا ہے، مال بڑھانا ہے، مال میں اضافہ، مال میں اضافہ. حاضرین، یہ مال انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. جنت میں جانے کا ذریعہ کیسے؟ اگر اس مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے، اس مال کو صحیح جگہ، صحیح انداز، صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، مال کا صحیح استعمال کیا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کی بلندی کے لیے مال و دولت کو خرچ کیا جائے، مساجد تعمیر کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، مال کا جو حق ہے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے. مال کا صحیح استعمال انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. مال کا صحیح استعمال بہت ساری چیزوں، آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو دوسری طرف مال کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں لے کر جاتا ہے. چوری مال کے لیے ہوتی ہے، ڈاکہ مال و دولت کے لیے ڈالا جاتا ہے، لوٹ مار مال و دولت کے لیے کی جاتی ہے، فحاشی عریانیت، زناکاری مال و دولت کے لیے ہوتی ہے. تو یہ مال کا غلط استعمال یہ جہنم کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. اور آج جو معاشرے میں جو تباہی ہے، جو مال کا بگاڑ ہے، اس کی وجہ سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوٹ مار بڑھتی چلی جا رہی ہے، چوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، زناکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، قتل و غارت گری مال کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے، سود بڑھتا چلا جا رہا ہے. مال کے لیے لوگ حلال حرام میں تمیز کھو چکے ہیں. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟
ہاں یہ صحیح ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے مکمل رہنمائی کی ہے کہ مال کہاں سے کمائیں، مال کیسے کمائیں، مال کہاں خرچ کرے، کیسے خرچ کرے، یہ مال کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز، مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس مال کو آزمائش قرار دیا ہے، اس مال کو اللہ رب العالمین نے فتنہ قرار دیا ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ۔ کبھی فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیاوی زینت ہے۔ تو کبھی فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو کبھی فرمایا کہ تمہارا مال اللہ کے ذکر سے ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا، اس لیے کہ جو ایمان سے ہٹا ہوا وہ تو ویسے ہی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے ہلاکت میں نہ ڈال دو۔ آج کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج مال کمانے کے لیے انسان حلال حرام میں تمیز کھو چکا ہے۔ آج مال کی ہرس، مال کی لالچ، مال کی تڑپ میں اس طرح سے اندھا ہو چکا ہے کہ چوریاں کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، زمینیں ہڑپ کر رہا ہے، لوگوں کا مال چھین رہا ہے، رات دن صرف ایک جنون سوار ہے اور وہ ہے مال 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 مال۔ حالانکہ مال اسے دنیا میں اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا کہ اس کے مقدر میں ہے۔ دنیا کا اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 25ویں پارے میں ذکر کر دیا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو دنیاوی، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی آخرت میں اضافہ چاہتا ہے، ہم اس کی آخرت میں اور بڑھاوا کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے دنیا بھی اتنی ہی دیتے ہیں جتنی کہ اس کے نصیب میں لکھی ہوئی، اس سے بڑھ کر کے نہیں ملتی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، یہ ہماری غلط فکر ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان محنت سے کما لیتا ہے۔ اگر محنت سے کمانا ہوتا تو آج وہ سیٹ، وہ مالدار جو بغیر پسینہ کمائے کروڑوں کما لیتے ہیں، اور ایک مزدور دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے اور تھوڑا سا کما۔ اس لیے کہ مال کی تقسیم یہ انسانوں میں نہیں، اللہ رب العالمین نے رکھے اپنے ہاتھ میں، اپنے کنٹرول میں، اور اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین یہ اختیار انسانوں کو دے دیتا تو ہر انسان یہ چاہتا کہ اس کے پاس ہی مال ہو، دوسرے کے پاس نہ۔ تو حاضرین، مال و دولت کا صحیح استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، اور ان بہت سارے مسائل کا حل مال کا صحیح استعمال ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل کا حل مال کا صحیح استعمال ہے۔ چوری کو ختم کرنا ہے، ڈاکہ زنی کو ختم کرنا ہے، قتل و غارت گری کو ختم کرنا ہے، بے دینی کو ختم کرنا ہے، ان سارے مسائل کا حل قرآن و حدیث نے بتا دیا ہے۔ مال کے ذریعے سے بھی مال کا صحیح استعمال اگر انسان کرتا ہے، انشاءاللہ بہت سارے مسائلوں کا حل آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ انسان مال کی ہرس، مال کی لالچ، مال کی تڑپ اسے مال 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 غفلت میں ڈال دے اور موت اس کے پاس آ جائے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، مال و دولت کی زیادتی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کریں، یعنی موت تمہارے پاس آ گئی۔ دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نہ سنیں یا ہم جس کا مشاہدہ نہ کرتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگیوں میں اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ مال کے لیے انسان کتنا اندھا ہو چکا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کے فرشتے آتے ہیں، روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، سارا کی سارا مال دھرا رہ جاتا ہے، پڑا رہ جاتا ہے،
تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا مال کی چاہت نے، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال کا صحیح استعمال اس طرح سے بتایا ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے، اور جہاں شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے اس انداز میں خرچ کیا جائے، نہ اس میں بخیلی کی جائے اور نہ ہی اسراف کیا جائے۔ دیکھیے کتنا پیارا اسلام کا اصول ہے، اگر اسلام کے اصول کو اگر ہم اپناتے ہیں تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ بخیلی سے روکا ہے، اس لیے کہ بخیلی یہ مال کی ہرس، مال کی لالچ پیدا کرتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ تو دوسری طرف فضول خرچی جائز چیزوں میں، ناجائز تو ناجائز ہے، جائز چیزوں میں بھی فضول خرچی کرنے سے منع کیا۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ کیا پیارا اسلام کا اعتدال ہے، کیا پیارا اصول ہے، اس اعتبار سے انسان زندگی گزارے انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ حاضرین، مال کا صحیح استعمال یہ ہے کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، دیکھیے دلائل بہت سارے ہیں، مختصراً اشارہ کیا جا رہا ہے، سخت گرمی کا موسم چل رہا ہے۔ ہم گھروں سے باہر نکل کر جب کسی کام کے لیے دھوپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے دھوپ سے ہٹ کر ہم چھاؤں میں چلے جائیں، کسی سائے میں چلے جائیں، کوئی سایہ حاصل کر لے، اس لیے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ یہ گرمی کی شدت کم ہے قیامت کے معاملے میں۔ تو بہرحال اگر کوئی مال و دولت اللہ رب العالمین کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو ایک طویل حدیث ہے کہ 7 لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 یظلهم فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص آتا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ، یعنی ایسا شخص جس نے داہنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کیا اور بائیں ہاتھ کو اس کو پتہ نہیں چلا۔ تو صدقہ و خیرات کرنے کا یعنی مال کے صحیح استعمال اللہ رب العالمین کے راستے۔ دیکھیں صدقے کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے، صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ آدمی اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، بیوی بچوں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے۔ آدمی اللہ رب العالمین کے دین کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے۔ ضرورت مند پر خرچہ کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے۔ بھوکے کو کھلا رہا ہے، یہ صدقہ ہے۔ پیاسے کو پلا رہا ہے، یہ صدقہ ہے۔ یعنی اسلام کے اعتبار سے مال و دولت کو خرچ کر رہا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ تو بہرحال صدقے کا فائدہ کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہے۔ اچھا، نیکیوں میں اضافہ، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے نیکیاں، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت ملے گی، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی، حاویہ ملے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا اعلان، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان اگر ذرہ برابر نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اسے بتا دی جائے گی، اور اگر ذرہ برابر انسان نیکی کا گناہ کرتا ہے، شر کرتا ہے، تو وہ بھی اسے دکھا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا قانون، اور نیکیاں تولی جائیں گی۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھرا ہوا ہوگا، بھاری ہوگا، وہ کامیاب، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہو، نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہو، دیکھیے دنیاوی فکر ہماری کیا ہے، دنیاوی تڑپ کیا ہے۔ ہماری دنیاوی فکر یہ ہے کہ 1 کا 7، 7 کا 70 اور 70 کا 700 کوئی دے گا تو تیزی کے ساتھ ہم دوڑیں گے کہ بھئی اتنا اضافہ مل رہا ہے، کیوں ہم مال و دولت کو چھوڑے۔ یہ ہماری فکر ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں نیکیوں کے بارے میں بھی تو فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر 1 خرچ کرتے ہو تو اسے 1 کا 7 کا 70 اور 700 اور اس سے زیادہ اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے۔ تو نیکیوں کی کیوں فکر نہیں ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید 3 پارہ سورۃ البقرہ میں اعلان فرماتا ہے
آیت نمبر 261 ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ دیکھیے کیا پیاری آیت ہے۔ دیکھیے ایمان میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے اس وقت جب قرآن کو پڑھا جائے اور اچھے طریقے سے سمجھا جائے، اور صرف پڑھا اور سمجھا نہ جائے بلکہ اپنی زندگیوں میں اپنی استطاعت کے مطابق نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مثل الذین ینفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت، کہ جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، ایک دانہ، کتنا دانہ ڈالا؟ ایک دانے کی مثال دیجیے، کمثل حبۃ انبتت، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی۔ کتنی بالیاں نکلی؟ 7 سنابل، 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 700 دانے۔ کتنے دانے؟ کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، تو اللہ رب العالمین اتنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین اس سے زیادہ اگر چاہے تو دینے پر قادر ہے۔ تو یہ فکر، یہ تڑپ کیوں نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت مال و دولت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا کر نیکیوں کا ایک بڑا پہاڑ بنا دے، جو کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہو، اور جب نیکی میں اضافے کا ذریعہ ہو تو ہمارا داخلہ جنت میں ہو۔ یہ فکر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں؟ کل قیامت کے دن کیا موقع اور چانس ملنے والا ہے کیا؟ کل قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ پوری دنیا کی دولت دے کر جہنم سے بچنا چاہے گا تو موقع اور چانس نہیں ملے گا۔ آج دنیا میں چانس ہے، موقع ہے۔ قرآن نے ہمارے سامنے یہ اعلان کیا، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ مختصراً یہ کہ نیکیوں میں اضافے کا ایک گولڈن چانس، سنہرا موقع، اور جب رمضان ہے تو رمضان میں تو الحمدللہ اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین، ہماری غلط فکر، غلط سوچ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ آج مال میں اضافے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعا کے لیے بولتے رہتے ہیں کہ مولانا یہ فلاں فلاں ہمارے لیے دعا کرو کہ مال میں اضافہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے۔ ارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دلائل ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ مال کیسے بڑھتا ہے۔ مال گن گن کر رکھنے سے نہیں بڑھتا ہے، تجوریوں میں مقفل کر کے رکھنے سے نہیں بڑھتا ہے۔ اعلان ہے کہ مال اس طرح سے بڑھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ انفق علیک، خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ مفہوم مخالف پتہ ہے چلا، خرچ نہیں کریں گے، خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا قانون، انفق علیک، خرچ کرو تو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر روز 2 فرشتے آتے ہیں، اور ایک بد دعا کرتا ہے اور ایک دعا دیتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے دے، دعا کر رہا ہے فرشتہ۔ دوسرا فرشتہ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو رو کے رکھے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ایسا ہوتا ہے، مال تباہ و برباد ہوتا ہے۔ آج مالوں میں جو برکت نہیں ہے، مال کے بارے میں جو رونا دھونا ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کریں انشاءاللہ مال بڑھے گا۔ تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں اضافہ کر، مال عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ جو مال کو رو کے رکھے، اے اللہ ممسکن تلفن، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ آج کتنا مال تباہ و برباد ہو رہا ہے، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ مختصراً اشارہ کیا جا رہا ہے، بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، مال صدقہ و خیرات کرنے سے بڑھتا ہے، بہت سارے دلائل ہیں، جس میں سے اللہ رب العالمین کا اعلان وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ دلیل اللہ رب العالمین کا اعلان کہ انسان سود لیتا ہے تو مال گھٹتا ہے، اور صدقہ دیتا ہے تو مال بڑھتا ہے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سود مال کو گھٹاتا ہے، ختم کرتا ہے،
وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ یہ مال کو بڑھاتا ہے. کس کا؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون، اللہ کا اعلان ہے. اگر مال بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے رہنا پڑے گا. جتنا انسان صدقہ کرے گا، جتنا اللہ کے راستے میں لگائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں ہوگی، مال بڑھتا چلا جائے گا، مال بڑھتا چلا جائے گا. بہت سارے دلائل. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم. اور ایک دلیل، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پہلے بھیج دیں، پہلے جو بھیج دیں ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں، تو وہ بہتر ہے، اعظم اجرا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. لیکن آج پہلے بھیجنے کا ختم ہو چکا رواج. بہت کم لوگ ہیں جو زندگی میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تو مرنے کا انتظار کرتے ہیں، مرنے کے بعد صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ میں اور آپ جانتے ہیں ماحول و معاشرہ کیا ہے. انسان رات دن محنت کر کے مال و دولت کو جمع کرتا چلا جاتا ہے، جمع کرتا چلا جاتا ہے. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، روکتا ہے اپنے مال و دولت کو، روکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. موت آ جانے کے بعد اب اس کی پراپرٹی جائیداد کے لیے اولاد میں جھگڑا ہو جاتا ہے. کہاں سے صدقہ و خیرات کریں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز وراثت کے احکام و مسائل کو لے کر کے ہے. بھائیوں میں نفرت، بھائیوں میں دشمنی، مال و دولت کو لے کر ہے. اگر کوئی شخص محنت و مزدوری کر کے کما رہا ہے، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنی نیت، خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرے، مال بڑھے گا، مال پاکیزہ ہوگا، دل نرم ہوگا، دل پاک ہوگا، مال و دولت پاک ہوگا. اللہ رب العالمین کا اعلان، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان سے مال و دولت کو لیا جائے تاکہ ان کا تزکیہ کیا جائے. بہرحال دلائل بہت سارے ہیں. مال صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. دیکھیے دلائل بہت سارے، اس لیے اشارہ کیا جا رہا ہے. آج کتنے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، الگ الگ امراض، الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہے. ڈاکٹروں کے پاس پیسوں کا ڈھگار لگا دیتے ہیں، دوا گولیاں پیسوں میں بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں. کیا شریعت اسلامیہ کا یہ اعلان ہمارے پاس نہیں پہنچا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دعوا مرضات للصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، دوا گولیاں کھانا یہ ایک سبب ہے، اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، یہ لازمی طور پر اختیار کرنا چاہیے. لیکن سب سے بہتر دوا، صدقہ و خیرات والی دوا کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، داء مرضات للصدقہ، جیسے کہ کہا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. دیکھیے بہت سارے امراض، اور یقیناً یہ اللہ کا قانون ہے، اگر ہم سچے دل سے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، بیماریاں دور ہوں گے. کیونکہ بیماریوں کا دینے والا کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی بیماری دینے والا نہیں ہے. اچھا، شفا کا دینے والا، صحت کا دینے والا کون؟ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول 19ویں پارے میں ذکر کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو بیماریوں کا علاج صدقہ و خیرات سے کیا جائے. صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے اور غور طلب ہے، اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے. دیکھیے مختصر اشارہ کر رہا ہوں میں. انسان زندہ ہے، زندہ ہے، اگر اس کی نیکی کرنے کی نیت ہوگی تو وہ نیکی قبول ہوگی. اگر نیت نیکی کی نہیں ہے تو وہ زندہ رہ کر کے عمل کرا تو قبول ہوگا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب جب وہ زندہ رہ کر صدقہ و خیرات نہیں کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال و دولت نہیں لگا رہا ہے، اب وہ مر جائے، اس کی طرف سے پوری پراپرٹی اور جائیداد لگا دی جائے تو کیا اسے فائدہ پہنچایا جائے؟ کیونکہ زندگی میں ہی جب نیت نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا عمل.
تو مر جانے کے بعد اس کے ورثہ اس کی طرف سے کتنے بھی لٹا دے کوئی فائدہ نہیں، نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایک باپ اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مساجد میں دیتا ہے، مدارس میں دیتا ہے، اللہ کی توحید کے لیے دیتا ہے، اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے ورثہ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تب تو اسے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں مال و دولت خرچ کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشیاء صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کو، جس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی محنت، اپنے مال و دولت سے اللہ رب العالمین کے گھروں کو تعمیر کر دیا، مساجد میں لگا دیا، مساجد میں لگا دیا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دیگر اور دینی کاموں میں لگایا، فی سبیل اللہ میں لگایا، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ بہرحال حاضرین، مختصر یہ کہ میں مسجد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں، اس لیے کہ خاص طور پر مساجد میں اللہ رب العالمین کے مال و دولت خرچ کرنا لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ رب العالمین کے گھر مساجد ہے، وہ مساجد جہاں اللہ رب العالمین کی توحید بلند کی جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ افسوس، آج شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، آج گمراہ لوگ مال و دولت لٹاتے ہوئے شرک کو عام کر رہے ہیں، بے دینی کو عام کر رہے ہیں، بدعت کو عام کر رہے ہیں، اور مال و دولت کو روک کر کے توحید و سنت والے پیچھے ہٹتے چلے جائیں۔ کس کی ذمہ داریاں ہیں؟ جس شدت کے ساتھ شرک اور بدعت پر وہ لوگ پیسہ لوٹا رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں توحید و سنت کی سربلندی کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہوگا۔ بغیر پیسہ خرچ کیے کہ کام نہیں ہوتا ہے۔ قدم قدم پر اسلام میں قدم قدم پر مال و دولت لگتی ہے، اور جب بھی مال و دولت لگے، مالداروں جنہیں اللہ رب العالمین نے نعمتی دی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ قسم اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین ذرہ مال کم نہیں کرے گا، مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم کیوں اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں اپنے اسلاف کے عمل کو بھول جاتے ہیں؟ کیا ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یاد نہیں ہے کہ جب جب اسلام کو مال و دولت کی ضرورت پڑی، ہر وقت حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے لبیک کہتے ہوئے مال و دولت قربان کیا، اور جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال و دولت خرچ کیا، اتنا ہی زیادہ مقام و مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی کہ اے عثمان تم جو چاہے کرو، تمہیں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے چلے گئے، اور جس طرح سے خرچ کرتے چلے گئے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے مال کو بڑھایا، اس طرح سے برکت عطا کی کہ آج عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جائیداد، پراپرٹی جو اسلام کے لیے وقف کی گئی ہے، آج بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آ رہے نہیں اٹھا، کہ اللہ کا قانون ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ مال کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مال کا دینے والا نہیں ہے۔ دلائل بہت سارے ہیں، مختصراً یہ کہ اگر دیکھیں مال روک لینے سے آج بہت سارے لوگ نقصان، گھاٹے اور مال کی کمی کا شکوے شکایت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں مال و دولت خرچ نہ کیا جائے تو قرآن و حدیث کے اوتھینٹک دلائل ہے کہ نقصان ہوتا ہے۔ 29ویں پارے سورۃ القلم میں باغ والوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر اشارہ کر رہا ہوں کہ باپ صدقہ و خیرات کرتا تھا، جب باپ کا انتقال ہو گیا تو اولاد نے یہ پلان کیا کہ ہم صبح سویرے جا کر کے پوری کی پوری فصل، پورا باغ صاف کر کے لا لیں گے، ورنہ مسکینوں کی لائن لگ جائے گی۔ جب وہ لوگ نکلے تب اللہ رب العالمین نے فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا اور پورا کی پورا باغ صاف ہو گیا۔ نیت میں بگاڑ آئے گا، تباہی آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 15 پارے سورہ کہف میں باغ والوں کا ذکر کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، آیتیں ہیں جس میں مختصراً یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت عطا کی، باغ کی نعمت ایک شخص کو عطا کی، اس کے باغ کے درمیان نہر کو اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا، باغ ہرا بھرا رہتا، مال و دولت بہت زیادہ کماتا، اس پر انہیں اس کو شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ غرور، تکبر، گھمنڈ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے تو مال کی کمی نہیں ہوگی، یعنی نقصان نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین نے اس کے مال کو، اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ مال و دولت کا دینے والا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو بے حساب دولت عطا کی تھی، اتنی دولت کہ قرآن نقشہ بیان کرتا ہے کہ قارون کی دولت اٹھانے کے لیے، خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی جماعت لگا کرتی تھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القویٰ، لیکن جب اس نے تکبر کیا، غرور، گھمنڈ کیا، یہ سمجھا کہ مال تو میری ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے غرور گھمنڈ کو اس طرح سے چکنا چور کیا، فخسفنا به وبدارہ الارض، اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا۔ آج بھی ہمارے لیے چانس ہے، موقع ہے، یہ مال و دولت اللہ رب العالمین نے عطا کیا، یہ مال کی نعمت عظیم نعمت ہے، جس کا استعمال ہمیں نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، جس کا استعمال جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، جس کا صحیح استعمال صدقہ و خیرات یہ بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کتنی مصیبتیں ایسی آتی ہے کہ اگر انسان صدقہ و خیرات کرے وہ مصیبت، وہ بلا ٹل جاتی ہے، اور اگر انسان صدقہ و خیرات نہ کرے مصیبت بلا آئے گی اور نقصان ہو جائے گا۔ تو بہرحال مختصر اشارہ یہ کیا جا رہا ہے، دلائل سب کے سب قرآن و حدیث کے اوتھینٹک ہے، اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا کیا، اس مال کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اور خاص طور پر میری ماں اور بہنوں کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں ہوگی، لہذا صدقے کی کثرت کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، صدقے کی کثرت سے۔ تو بہرحال حاضرین، اللہ رب العالمین نے دیکھیے آج مال و دولت اللہ نے دیا، موقع اللہ رب العالمین نے دیا، عقل دی اللہ رب العالمین نے، چانس دیا، ساری چیزیں دی، اگر آج انسان خرچ نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے پچھتاوے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یاد ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ المنافقون 28 پارے میں اس چیز کا ذکر کرتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو بھی مال و دولت ملا ہے یہ اللہ رب العالمین کے دین ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کب تک؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہارے پاس موت آ جائے اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ موت آ جائے گی، انسان پچھتائے گا، کہے گا، کیا کہے گا؟ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت آ جائے گی کہے گا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہے گا کہ اللہ مجھے موقع کیوں نہیں دیا، چانس کیوں نہیں دیا، مجھے تھوڑا سا موقع مل جاتا، تھوڑا سا چانس مل جاتا تو فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ و خیرات کرتا اور نیک صالح لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو آج اللہ رب العالمین نے الحمدللہ مال و دولت دیا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، خاص طور پر اپنے شہر مسجد توحید سمیرہ باغ کا تعمیری کام جاری ہے، کہ ایک لمبی مدت سے کام بڑا سلو چل رہا ہے، اور اس مسجد میں الحمدللہ توحید و سنت کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، لوگوں کو اعلان دعوت دی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین ہے، بگڑیوں کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، مختار کل اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے گا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی عبادات میں کسی کو شریک کیا جائے گا۔ جمعہ کے دن مائک باہر کا اوپن رکھ کر پازیٹیو انداز میں، حکمت کے انداز میں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اطاعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کرو، سنتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے۔ کیا وجہ ہے کیوں ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت نہیں دیا؟ کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، ہماری روح قبض کر لے، پھر ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد کے لیے ہماری اولاد ایک دوسرے کو مارے، ایک دوسرے سے نفرت کرے، ایک دوسرے سے اختلاف کرے، ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھے؟ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟
کیا ہم اللہ رب العالمین کے اس وقت کو، اس نعمت کو، اس مال و دولت کو کیوں غنیمت نہیں جان رہے ہیں؟ کیا توحید اور سنت صرف بولنے سے آ جائے گی؟ کیا عمل نہیں کرنا ہوگا؟ کیا مال و دولت خرچ نہیں کرنا ہوگا؟ کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے مال و دولت خرچ نہیں کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے۔ مال و دولت کو خرچ کیجئے، وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کو غنیمت جانتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر اور اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین پر، توحید پر، ایمان پر، اسلام پر، احسان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اس حال میں ہو کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔